معزز سامعین، سیلف ہیلپ کے موضوع پر بیسٹ سیلر کتاب یس یو کین، جس کا اردو ترجمہ ہاں تم کر سکتے ہو، اور اس کے مصنفین سیم ڈیپ اور لوئل سسمن ہیں، دارالشعور پبلیکیشنز کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم باب نمبر 7 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے گھریلو زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اولیور وینڈل ہالم سینئر کا کہنا ہے، جہاں ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمارا گھر ہے۔ ہم چاہے گھر سے دور ہوں مگر ہمارا دل اس میں اٹکا رہتا ہے۔ باب نمبر 7 کے پہلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ سمپلیفائی یور لائف۔ رابرٹ براؤننگ کا کہنا ہے، قلیل بھی بہت ہے، لیس از مور۔ گھر میں ایک سے زیادہ کیبل لگوانے سے پسند کا چینل تلاش کرنے میں بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ کی کار جدید ٹیکنالوجی کا ایک عجوبہ ہے، مگر اس میں لگا ہوا خودکار اینٹینا کھلنے کے بعد اب بند نہیں ہو رہا ہے۔ بیٹری سے چلنے والے آلات تو بہت زبردست ہیں، مگر آپ کو بیٹری چارج کرنا یاد نہیں رہتا۔ آپ کا پیشہ آپ کی نصف زندگی کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کو اتنے زیادہ جریدے ملتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کو پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ ہفتے کی ہر رات آپ نے کوئی نہ کوئی کام کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کیا یہ آپ اپنی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات پر عمل کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یاد رکھیے کہ آپ کو انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔ کوئی آپ کے سر پر پستول تانے آپ کو اپنی زندگی پر پیچ بنانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اپنی ضرورتوں اور خواہشات کو تقابل میں رکھیں۔ کیا آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ کو فلاں جدید مشینری کی ضرورت ہے، جبکہ حقیقتاً آپ کو اسے حاصل کرنے کی صرف خواہش ہے؟ نمبر 3، اپنی زندگی کی پیچیدگیوں اور طرز زندگی کے اخراجات میں کمی کریں تاکہ آپ کم تنخواہ اور کم محنت کا تقاضا کرنے والا کام کر سکیں۔ نمبر 4، انکار کرنا سیکھیں۔ جب باس کام کا بوجھ آپ پر لا دے تو ان سے پوچھیں کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے جو آپ دستیاب وقت میں کر سکیں، اور کیا کچھ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اس کا جائزہ لیں کہ جو کچھ کام آپ کرتے ہیں اس کا براہ راست کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جو کام آپ دوسروں مثلاً اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اس میں سے کتنا ان کو خود کرنا سیکھنا چاہیے۔ نمبر 6، اپنی زندگی سے آلات کی تعداد کم کریں۔ جب آپ کے گیراج کا خودکار دروازہ خراب ہو جائے تو اسے منقطع کر دیں۔ کافی چولہے پر بنائیں۔ فون کے ساتھ لگی جواب دینے والی مشین کو نکال دیں۔ کون سی کار خریدنی ہے، اس ضمن میں اپنے انتخاب کو محدود کریں۔ جرائد کی تعداد کم کر دیں۔ نمبر 7، گھر میں کوئی ٹونٹی وغیرہ خراب ہو جائے تو اسے خود ٹھیک کرنے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ رقم ادا کر کے کسی سے اسے ٹھیک کرائیں۔ نمبر 8، جب کوئی آپ سے مدد طلب کرے یا کسی ادارے یا مقصد میں شمولیت اختیار کرنے یا اس کے لیے رضاکارانہ خدمات سر انجام دینے کے لیے کہے تو انکار کر دیں۔ نمبر 9، روزانہ 1 گھنٹہ صرف اس کام کے لیے مختص کریں جو آپ دوسروں کے کہنے پر نہیں، واقعی اپنی پسند سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے پیسے بچائیں، سیو منی۔ سونی ٹکر کا کہنا ہے، میں امیر بھی رہا ہوں اور غریب بھی۔ امیری بہرحال بہتر ہے۔ بعض لوگوں کے پاس یوں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی وافر رقم نہیں ہوتی۔ جتنا زیادہ وہ کماتے ہیں اسے بچانا ان کے لیے اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ محنت سے کمایا ہوا پیسہ گنوانا ترک کر سکتے ہیں۔ ہاں تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ٹیکسوں کی مد میں جتنی رقم بنتی ہے اس سے 1 پیسہ بھی زائد ادا نہ کریں۔ ٹیکس نظام کو سمجھنے والی کتب پڑھیں۔ ٹیکس کے بارے میں پیشہ ورانہ مشورے لیں۔ نمبر 2، اگر ممکن ہو تو اپنی گاڑی بیچ دیں اور پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسی اور کرائے کی کار استعمال کریں۔ نمبر 3، ایسا بینک یا سرمایہ کاری کر لینے والا ادارہ تلاش کریں جس کی خدمات کے اخراجات انتہائی کم ہوں مگر منافع سب سے زیادہ ادا کریں۔ نمبر 4، بلا ارادہ اور بے اختیار خریداری سے گریز کریں۔ نمبر 5، کریڈٹ کارڈز کی تعداد کم کریں یا سود لاگو ہونے سے قبل ہی واجب الادا رقم ادا کر دیں۔ نمبر 6،
شاپنگ مالز میں وقت گزاری کے لیے جانا ترک کر دیں، وہاں صرف ضرورت پڑنے پر ہی جائیں۔ جس چیز پر سیل نہ لگی ہو اسے خریدنے سے انکار کر دیں۔ نمبر 7، جو چیز خرید چکے ہیں اسے طویل المدت کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 8، اپنی گاڑی کا تیل جلدی جلدی تبدیل کریں اور اسے باہر کھڑی کرنے کی بجائے کسی گیراج میں کھڑا کریں۔ فریج کے کوائلز کو صاف رکھیں۔ گھر آتے ہی کپڑے اتار کر ٹانگ دیں۔ کسی بھی شے کو معمول سے 25% زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 9، صحیح جگہ سے چیزیں خریدیں۔ خبر رکھیں کہ مارکیٹ میں کیا چیز سستی ہے، رعایتی ویئر ہاؤس سے کیا خریدنا ہے اور کس چیز کی قیمت سب جگہ یکساں ہے۔ کارخانہ دار یا خوردہ فروش کی جانب سے دیے گئے کوپن استعمال کریں۔ نمبر 10، بھاؤ تاؤ کریں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مندی سے پریشان بہت سے دکاندار آپ کو کم قیمت پر اشیاء فراہم کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ نمبر 11، استعمال شدہ یا قدرے نقصان زدہ اشیاء خریدیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے موزوں اور ساتھ دینے والے یا والی شریک زندگی کا انتخاب کریں۔ چوز اے کمپیٹیبل میٹ۔ بینجامن فرینکلن کا کہنا ہے شادی سے قبل آنکھیں کھلی رکھیں اور شادی کے بعد نیم باز۔ طلاق بہت ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک امر اور ناخوشگوار ہے۔ شادی شدہ زندگی اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر آپ موزوں شریک زندگی کا انتخاب بھی کرتے ہیں تب بھی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ آپ اچھی زندگی گزارنے کے لیے موزوں شریک زندگی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شادی کرنے سے قبل اس بارے میں طویل غور و خوض کریں کہ شادی آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا شادی اپنی زندگی میں پائی جانے والی کسی کمی مثلاً تنہائی دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور شخص کو اپنا شریک بنا کر زندگی کا بھرپور لطف لینا چاہتے ہیں؟ آخر الذکر شادی کرنے کی ایک اچھی وجہ ہے۔ نمبر 2، آپ شریک زندگی سے کیا خاص توقعات رکھتے ہیں یا رکھتی ہیں؟ کیا ایسے کوئی رویے ہیں جن پر آپ کا اصرار ہے؟ آپ کس نوع کے تعلق کی توقع رکھتے ہیں؟ اگر ہو سکے تو مستقبل کے شریک زندگی سے اس بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ نمبر 3، شادی سے کیا توقعات ہیں؟ اس بارے میں آپ دونوں کئی ہفتوں تک تبادلہ خیال کریں۔ یہ طے کریں کہ کیا اہم ہے۔ کوئی اختلافات ہیں تو انہیں دور کریں اور اس مقام تک بات چیت کریں کہ آپ بندھن میں بندھنے سے قبل ایک دوسرے کی توقعات سے متفق ہو جائیں گے۔ نمبر 4، شادی کی بنیاد ہم آہنگی، مشترک اقدار اور شفقت و ہمدردی ہے۔ ان میں معمولی تبدیلی ممکن ہے مگر اس میں بڑی تبدیلی کی توقع نہ رکھیں۔ نمبر 5، کیا شادی سے قبل آپ مستقبل کے شریک زندگی کے رویے اور اپنے ساتھ برتاؤ سے مکمل طور پر مطمئن ہیں؟ اگر مطمئن نہیں تو یاد رکھیں کہ شادی کے بعد بھی ان میں بہتری نہیں آئے گی۔ نمبر 6، آپ کو کس چیز سے زیادہ طمانینت یا خوشی ہوتی ہے؟ ان کاموں سے جو آپ اپنے ممکنہ شریک زندگی کے لیے کرتے ہیں یا وہ جو کچھ وہ آپ کے لیے کرتا یا کرتی ہے؟ اگر دونوں کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ میں اس کے لیے کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو پھر مستقبل روشن ہے۔ کیا آپ بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں کے ساتھ بوڑھا ہونا پسند کریں گے؟ آئیے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریے۔ ہیو اے ہیپی میرج۔ سڈنی اسمتھ کا کہنا ہے شادی ایک کینچی کے مماثل ہے۔ میاں بیوی اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ الگ نہیں ہو سکتے۔ اکثر وہ مخالف سمت میں چلتے ہیں، تاہم جو کوئی بھی ان کے درمیان میں آتا ہے اسے کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ شادی کی روحانی مسرت یہ ہے کہ آپ کا ایسا ساتھی ہو جس کے ساتھ آپ زندگی کی خوشی اور غمی میں شریک ہو سکیں۔ تاہم ایک مضبوط اور فعال تعلق کو قائم رکھنا ایک مشکل امر ہے۔ اگر دونوں محتاط رویہ نہ اپنائیں گے تو وہ مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے بہت قریب تھے بتدریج ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنے ساتھ ایسا ہونے سے روک سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھا کر شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، شریک زندگی کی بات سنیں۔ شام کے وقت اپنے یا اپنی شریک زندگی سے کہیں کہ وہ آپ کو دن بھر کے واقعات سنائیں۔
پھر آپ بھی دن بھر کے تجربات سے اسے آگاہ کریں۔ جب وہ بات کر رہا ہو یا کر رہی ہو تو بھرپور توجہ سے سنیں۔ جن جذبات کا وہ اظہار کرے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں، انہیں مسترد نہ کریں۔ نمبر 2، اس رشتے میں نصف سے زائد غلطیوں کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ جب آپ سے کوئی غلطی ہو تو اس پر معذرت کریں، تاہم یہ نہ سمجھیں کہ محض معذرت کر لینے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اس غلطی کو نہ دہرانے کا عہد کریں اور پھر اس عہد پر پورا اتریں۔ نمبر 3، اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو معاملہ حل کریں۔ اپنے شریک زندگی کو منانے میں پہل کریں۔ اس کو کوئی رکا لکھیں یا اس کے دفتر جا کر یا اپنے دفتر سے اسے فون کر کے اس سے معافی مانگیں، یا فقط کہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ ہم دونوں کے درمیان شدید جھگڑا ہوا ہے۔ نمبر 4، اپنے شریک زندگی سے بھرپور تعاون کریں۔ اس کے رہنما اور خوش کرنے والا اور دکھوں کو روکنے والا یا والی بنیں۔ دوسروں کے سامنے اس کی عزت میں اضافہ کریں۔ نمبر 5، دوسروں کے سامنے شریک حیات پر کبھی تنقید نہ کریں۔ کسی بھی مقام یا وقت پر اس کی بد نہ اڑائیں۔ اسے گھر سے نکل جانے کے لیے کبھی نہ کہیں اور نہ ہی اس کو دھمکی دیں۔ ایسا صرف اس صورت میں کریں جب آپ واقعی ایسا چاہتے ہوں، یعنی قطع تعلق کرنا چاہتے ہوں۔ نمبر 6، اپنے طرز عمل کے بارے میں اس سے رائے طلب کریں۔ رواں بنیادوں پر ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے کیا زیادہ کر سکتے ہیں، کیا کم کر سکتے ہیں اور کیا برابر کی سطح پر ہو سکتا ہے۔ منفی جذبات کو دل میں نہ رکھیں، یہ دوری اور علیحدگی کا بیج ہے۔ نمبر 8، اپنے شریک زندگی کو چھوتے رہیں، اس سے بغل گیر ہوں، اسے پیار کریں اور اس کا ہاتھ تھامیں۔ نمبر 9، جس مقام پر آپ شادی کے بندھن میں بندھے تھے اس مقام پر جا کر وعدوں کی تجدید کریں، یا ان وعدوں کی تجدید اپنے قریبی عزیزوں کی موجودگی میں کریں۔ اگلا عنوان ہے بہترین والدین بنیں، بی اے بیٹر پیرنٹ۔ لوہت بربینک کا کہنا ہے اگر ہم نے اپنے پودوں کو اس سے زیادہ توجہ نہ دی ہوتی جتنی کہ ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو پھر ہم گھاس پھوس کے جنگل میں رہ رہے ہوتے۔ اپنے بچوں کے ذریعے دنیا پر مثبت اثر ڈالنے سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کی بہتر اور مثبت پرورش کر سکتے ہیں؟ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، روزانہ کم از کم 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں اور ان کے خیالات جانیں۔ نمبر 2، ان کو اپنی ملازمت کے بارے میں بتائیں۔ دن بھر جو کرتے ہیں اس بارے میں بھی ان کو آگاہ کریں۔ نمبر 3، نصیحت یا فہمائش کے ذریعے نہیں بلکہ مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھائیں۔ ضابطے بنا کر یا پابندیوں کے ذریعے ان کو اقدار سکھانے کی بجائے خود عمل کر کے ان کو سکھلائیں۔ نمبر 4، اپنے بچوں کو بامقصد گھریلو ذمہ داریاں سونپیں۔ انہیں سکھلائیں کہ وہ گھر کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، ان کو مالی ذمہ داری سکھائیں۔ ان سے کہیں کہ خاندانی تعطیلات، کالج کی سرگرمیوں یا خود اپنے لیے کوئی خصوصی خریداری کرنے کے لیے وہ خود رقم کمائیں۔ نمبر 7، آپ کے بچے اگر دوست تبدیل کریں، ان کے اقدار، معمولات، مزاج وغیرہ میں کوئی تبدیلی نظر آئے تو یہ خرابیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس پر نظر رکھیں۔ خودکشی کی دھمکی کو سنجیدگی سے لیں اور جو ہی ایسی دھمکی ملے کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کریں۔ نمبر 7، بچوں کی زندگیوں میں بالکل کھو کر اپنی یا اپنی شریک زندگی کی بہبود کو نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 8، جب آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے تو معذرت کریں۔ اگر آپ غلطی پر ہوں تو اسے تسلیم کریں۔ نمبر 9، یہ تسلیم کریں کہ آپ کے بچے آپ کی ہو بہو کاپی نہیں ہے۔ زندگی کے حوالے سے جو آپ کا طرز عمل اور زاویہ نگاہ ہے، ان سے اسی طرز عمل یا زاویہ نگاہ کی توقع نہ رکھیں۔ نمبر 10، آپ کی زندگی میں وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے جب بچے آپ کے ساتھ دیکھے جانے پر خجالت محسوس کریں۔ آپ اس مرحلے کو برداشت کریں۔ نمبر 11، ان کے مثبت رویے کی تعریف کریں تاکہ وہ آئندہ بھی ایسا رویہ اپنائیں۔ نمبر 12، جب آپ کو کچھ دنوں کے لیے جانا ہو تو بچوں کو کسی ذمہ دار شخص کے سپرد کر کے جائیں۔ نمبر 12،
آپ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنی وصیت میں تفصیلی ہدایات درج کریں گے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے بہتر سوتیلے والدین بنیں، بی اے بیٹر اسٹیپ پیرنٹ۔ ہنری وارڈ بیچر کا کہنا ہے والدین کی اپنے بچوں کے لیے محبت سے بڑھ کر کوئی محبت اور دوستی نہیں۔ یہ دور ایک مخلوط خاندان کا دور ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ مرد خواتین دوسری شادی کر رہے ہیں اور شوہر یا بیوی اپنے پہلے بچوں کو بھی خاندان میں شامل کر رہے ہیں۔ کامیاب سوتیلے والدین بننا ایک چیلنج ہے، تاہم آپ اچھے سوتیلے والدین بن سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن اقدامات پر عمل کر کے ہم اپنے والدین ہونے کے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنی یا اپنے اگلے شریک حیات کے ساتھ شادی خواہ معاشقہ کی مدت کورٹ شپ کے دوران ان بچوں سے پینگے نہ بڑھائیں، ان پر بہت زیادہ توجہ نہ دیں، تاہم یہ ضرور ظاہر کریں کہ آپ ان کو بھی اپنانے پر خوش ہیں۔ نمبر 2، توقع رکھیں کہ آپ کی مخالفت کی جائے گی۔ اگر اس کا پہلا باپ یا ماں ابھی زندہ ہے تو پھر اس مخالفت کا غالب امکان ہے۔ اگر ان کا والد یا والدہ وفات پا چکے ہیں تب بھی بچے یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے والد یا والدہ کو ان سے دور لے جا رہے ہیں۔ پہلی شادی کے خاتمے اور آپ کے منظرنامے میں داخل ہونے سے قبل ان کو بہت زیادہ توجہ مل رہی تھی۔ نمبر 3، یہ طے کریں کہ بچے آپ کو کس نام سے مخاطب کریں گے۔ بچوں کو بتائیں کہ اگر وہ آپ کو امی ابو کے نام سے پکاریں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی اور آپ فخر محسوس کریں گے، تاہم اگر وہ ایسا نہیں چاہتے تو پھر آپ ان کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، اس بات پر نظر رکھیں کہیں آپ کے بچے یہ محسوس تو نہیں کر رہے کہ آپ اپنے نئے شریک زندگی پر زیادہ محبت نچھاور کر رہے ہیں۔ ہر روز اپنے بچوں کے لیے خاص وقت مخصوص کریں، ان سے پوچھیں کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ نمبر 5، اپنے شریک زندگی کے ساتھ بچوں میں نظم و ضبط کے حوالے سے بہت زیادہ تبادلہ خیال کریں اور ان کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے شریک زندگی کے ساتھ ایک متفقہ لائحہ عمل طے کریں۔ نمبر 6، اگر آپ اپنے شریک زندگی کے بچوں کو اس کے ساتھ گستاخی کرتے یا ناجائز طور پر اثر انداز ہوتے دیکھیں تو یک طرفہ طور پر اس کی مدد کے لیے نہ بھاگیں، بردباری کا مظاہرہ کریں، اپنے محسوسات سے اپنے نصف بہتر کو آگاہ کریں۔ بچوں کے ساتھ جو بھی رویہ اپنانا ہے اس حوالے سے ایک متفقہ منصوبہ بنائیں۔ نمبر 9، ہر رات اپنے شریک زندگی کے ساتھ چند منٹ اس پر بات چیت کریں کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں اور آپ دونوں کی کارکردگی کیا ہے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے بچوں کی تربیت اس طور کریں کہ وہ زندگی میں کامیاب اور مثبت سوچ کے حامل ہوں۔ ریز پازیٹیو سکسیسفل چلڈرن۔ ہارڈنگ کارٹر جونیئر کا کہنا ہے ہم اپنے بچوں سے صرف 2 دیرپا میراث چھوڑ کر جانے کی امید کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک مضبوط بنیاد اور دوسری ترقی کی صلاحیت ہے۔ بالغ رویے بچپن میں تشکیل پاتے ہیں۔ منفی رویہ رکھنے والے بالغوں نے عین ممکن ہے گلہ کرنے والے والدین کے زیر سایہ ایسے گھروں میں پرورش پائی ہو جہاں کا ماحول بہت ہی یاس انگیز تھا۔ مثبت سوچ کے حامل بالغوں کی پرورش بہت ہی پرجوش والدین کے زیر سایہ مثبت ماحول میں ہوئی ہوگی۔ مثبت رویہ اپنانے میں آپ اپنے بچوں کی معاونت کر سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بچوں کو جذبات اپنے دل میں رکھنے کی بجائے ان کا اظہار کرنا سکھائیں۔ نمبر 2، بچوں کی تعریف کرتے رہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ جب بھی تعریف کریں تو تعریف ان کی ذات کی بجائے ان کے عمل کی کریں تاکہ ان کی کارکردگی کا ان کی خودداری سے تعلق نہ جڑے۔ اسی طرح تنقید کرتے ہوئے ان کی ذات کی بجائے ان کے فعل کی مذمت کریں۔ نمبر 3، اگر آپ دیکھیں کہ وہ خوف زدہ ہیں تو ان سے اپنے محسوسات کا اظہار کرنے کے لیے کہیں۔ جب آپ ان کی عمر میں تھے اس وقت آپ کو جو اندیشے اور پریشانیاں لاحق تھیں ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں۔ نمبر 4، ان کے جذبات کو حقیقی جانیں۔ ان کے جذبات و احساسات پر کبھی تنقید نہ کریں، نہ ہی مضحکہ اڑائیں اور نہ ہی ان کو معمولی جانیں۔ نمبر 5، کسی بچے کی پیدائش پر بڑے بچوں پر زیادہ محبت و شفقت نچھاور کریں۔ نمبر 6، بہت زیادہ تحفظ اور کنٹرول سے ان کو کمزور نہ کریں۔ نمبر 7،
گوشہ نشین بنائے بغیر ان کو تنہائی کا موقع دیں۔ نمبر 8، جب وہ ابھی شیر خوار ہوں تو ان کے رونے پر فوری توجہ دیں اور بہت سا جسمانی پیار دیں۔ نمبر 9، اپنے بچوں کی باتیں سنیں۔ اگر وہ کوئی اہم بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انتظار نہ کرائیں، اس کے ساتھ ہی انہیں سمجھائیں کہ تقاضا کرتے ہی ہمیشہ ان کی ضروریات پوری نہیں کی جائیں گی۔ نمبر 10، اس سے پہلے کہ زمانہ انہیں جنسیات کے بارے میں کچھ سکھائے، آپ خود اس بارے میں انہیں بتائیں۔ نمبر 11، اگر آپ کو اپنا کام بہت پسند ہے تو اپنے بچوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ نمبر 12، اپنے بچوں کو اپنے اور اپنی شریک حیات کے درمیان گرم جوشی اور محبت کی نمائش کا نظارہ کرنے دیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے علم کے حصول میں بچے کی معاونت کریں۔ ہیلپ چلڈرن لرن۔ جارج برنارڈ شاہ کا کہنا ہے، ہم علم کو بچے کا تعاقب کرتے دیکھنے کی بجائے بچے کو علم کی جستجو کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین اب اپنے بچوں کی تعلیم سے لا تعلق اور بے پرواہ نہیں رہ سکتے۔ بچوں کی تعلیم میں اسکول کے ساتھ آپ کو ایک فعال حصہ دار بننا پڑے گا۔ اپنے بچے کے مستقبل میں آپ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اصولوں پر کام کر کے اپنی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جب بچے ابھی چھوٹے ہوں تو ان کو تعلیمی کھلونے دیں۔ نمبر 2، خود ٹی وی دیکھنے کے عادی نہ بنیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھنے پر کم وقت صرف کریں گے تو پھر بچوں کے ٹی وی دیکھنے کے وقت کو محدود کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ نمبر 3، ان معاملات میں عادت ڈالیں۔ جب وہ اپنے لڑکپن میں ہوں تو ان کو کتاب سے کہانیاں پڑھ کر سنائیں۔ تمام زندگی ان کو کتابوں کا تحفہ دیتے رہیں۔ ان کو یہ نظارہ کرنے دیں کہ آپ کتب بینی کر رہے ہیں اور اس کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ نمبر 4، بچوں میں ہجوں کا مقابلہ کرائیں، دیگر امتحانات لیں اور اس کا انعام بھی رکھیں۔ نمبر 5، بہت ہی چھوٹی عمر سے ان کو سوال پوچھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کوئی وہ سوال پوچھیں تو بڑی خوشی سے ان کے سوالات کے جوابات دیں۔ ان کی تجسس کی عادت کی تعریف کریں اور ان کے تجسس کے شوق کو پروان چڑھائیں۔ نمبر 6، ان کو سمجھائیں کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوشش بہت ضروری ہے اور یہ کہ وہ نتائج پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ وہ اسکول میں ملنے والے گریڈ کو اپنی خودداری سے نہ ملائیں۔ رزلٹ اچھا آئے تو اس کی تعریف ضرور کریں، مگر رزلٹ کو زندگی اور موت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ نمبر 7، بہت ہی چھوٹی عمر میں ان کو اسکول داخل نہ کرائیں۔ ذہین بچے اکثر جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے یا میل ملاپ میں کمزور ہوتے ہیں۔ نمبر 8، ان کے اساتذہ استانیوں سے ملاقات کریں اور نصاب کے بارے میں بات چیت کریں۔ نمبر 9، استاد کی قدردانی کریں۔ ان سے دریافت کریں کہ آپ کیسے بچوں کی تعلیم و تربیت میں معاونت کر سکتے ہیں، تاہم ہر وقت ان کے سر پر سوار نہ رہیں۔ محنتی اساتذہ کی حمایت کریں اور اپنے بچوں کے سامنے ان کی تعریف کریں۔ نمبر 10، آنے والے سال میں اسکول کی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے جدول کا جائزہ لیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی بھی سرگرمی بچے کے مفاد کی بجائے انتظامی مصلحت کے تحت شامل کی گئی ہے تو اسکول انتظامیہ کو اپنے رد عمل سے آگاہ کریں۔ نمبر 11، اگر آپ اور آپ کی شریک زندگی کے پاس وقت اور صلاحیت ہے تو بچے کو خود بھی پڑھائیں۔ نمبر 12، بچوں کی کالج کی تعلیم کے لیے آج سے ہی پیسے پس انداز کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا اگلا عنوان ہے تعمیری انداز میں بچوں میں ڈسپلن قائم کریں۔ ڈسپلن چلڈرن کنسٹرکٹیولی۔ فرینکلن پی جونیئر کا کہنا ہے، آپ اپنے بچوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی برداشت ہے۔ اکثر والدین ڈسپلن کے معاملے میں ذیل کے 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کر کے نمٹتے ہیں۔ کچھ والدین بہت ہی سخت رویہ اپناتے ہیں، بعض بالکل بھی ڈسپلن پر توجہ نہیں دیتے اور کئی یہ جان گئے ہیں کہ ڈسپلن کے معاملے میں کیسے مؤثر طور پر نمٹنا ہے۔ آپ بھی بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے رازوں کو جان سکتے ہیں۔ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کن اقدامات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ بچے نہ کریں اس بارے میں کمزور بیان اور کھوکھلی دھمکیاں نہ دیں۔ نمبر 2، کوئی اصل دھمکی بھی نہ دیں، ان پر چلائیں مت اور نہ ہی ملامت کریں۔ نمبر 3، ہر معاملے کو ڈسپلن کا مسئلہ نہ بنا دیں، بہت سخت پابندیاں نہ لگائیں، معمولی باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ نمبر 4، پارا آسمان پر نہ چڑھائیں،
ٹھنڈے ہونے کے لیے جنگ بندی کر دیں، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جذبات کو تحریر کریں۔ نمبر 5، بچوں کو کبھی نہ ماریں، انہیں خود انضباطی سکھلا کر آپ ان کا رویہ درست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جسمانی تشدد کریں گے تو ڈسپلن کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ نمبر 6، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بچوں کو پیسوں کا لالچ کبھی نہ دیں۔ نمبر 7، جب ملامت کریں تو مبالغہ نہ کریں، جو کچھ دیکھا ہے صرف اسے ہی بیان کریں۔ اگر کمرہ کھلونوں سے بھرا ہوا ہے تو یہ نہ کہیں کہ کیا گند مچا رکھا ہے، بلکہ اسے کھلونوں سے بھرا ہوا کمرہ ہی کہیں۔ نمبر 9، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو کے بیانات نہ دیں، میں یہ چاہتا ہوں وغیرہ کہیں، اور اس کا مقصد بھی حکم پر تعمیل کے تقاضے کی بجائے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے۔ نمبر 10، جب کسی سرگرمی پر سرزنش کرنی ہو تو بتائیں اس میں خرابی کیا ہے، صرف اپنی بات ماننے پر اصرار نہ کریں۔ نمبر 11، کسی مسئلے کو درستگی کے لیے کارروائی درکار ہو تو درستگی کے لیے حکمت عملی طے کرنے میں اپنے بچے کو بھی شریک کریں، جیسے اس سے دریافت کریں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ یہ دوبارہ نہ ہو۔ نمبر 12، جب ڈسپلن کا پابند بنا لیں تو بچے کو گلے لگائیں، غیر مشروط محبت نشاور کریں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی قسط نمبر 17 کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔